اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو رازق ہے، مالک ہے، غفور و رحیم ہے، جو ہر ذی جاں کو روزی دیتا ہے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا گہرائیوں میں ہو یا پہنائیوں میں یا خشکی پر، نہیں بھولتا اور نہ دے کر احسان جتاتا ہے۔ درود ہو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے رخ موڑ دیے طوفانوں کے اور پیغام سکون دیا۔ درود ہو آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے عاشقوں پر، آپ کے غلاموں پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، جن کے نقش قدم پر چل کر اہل ایمان فلاح پائیں گے۔ آج کا موضوع ہے درود شریف کی حقیقت اور اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ کیا یہ بھی ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں، اور وہاں گناہ کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے کہ رب تعالی جو خود کوئی کام نہیں کرتا، محض احکامات جاری کرتا اور ایک ہلکا اشارہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ بس ایک کام ذاتی طور پر کرتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جہاں تک درود پاک کی حقیقت کا تعلق ہے تو درود پاک ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان ہم پر کیا ہے کہ اللہ کا پیغام نہ صرف ہم تک پہنچایا، بلکہ عملی طور پر وہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین زندگی گزاری۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر۔ ہم اس احسان کا اظہار درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں۔ یہی درود پاک کی اصل حقیقت ہے۔ احسان مندی کا اجر بہت ہے، اور احسان ناشناسی کرنے والے کو رسوائی ملتی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جو شخص میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ میرا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو شخص ہم پر احسان کرے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو عملی طور پر ہم تک پہنچانے کے لیے محض ہمارے لیے تکالیف اور اذیتیں برداشت کی، تاکہ ہم کڑے حالات میں ان تکالیف اور مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم کو ہم درود شریف پڑھ کر اکنالج کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا درود پاک ذکر ہے؟
کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ جب دعا کی قبولیت درود کے ساتھ مشروط ہے تو اس کے ذکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ ایک اور بات کہ ہمیں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایسا اظہار تشکر ہے کہ جسے فرشتے ہر جمعہ اور سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہدیہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے۔ جس شخص کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہونے لگے تو اس کی خوش بختی میں کیا شک ہے۔ علاوہ ازیں درود شریف بھیجنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق درود شریف پڑھنے والوں کے چہرے بروز قیامت بہت روشن ہوں گے۔ لہذا اگر ہم روز محشر شفاعت کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔